بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہارورڈ اکیڈمی اسلامک اسٹڈی. اور اس کا ٹاپک فردر اسٹڈی اسٹیٹس آف وومین ان اسلام. اس کو ہم نے لاسٹ سیشن میں اسٹارٹ کیا تھا اور فردر اس کو ون بائی ون ہم چلتے جاتے ہیں اور کور کرتے جائیں گے. اس میں ہم مختلف جو ریفرنسز ہیں قرآن پاک کے متعلق اور احادیث سے بھی ریفرنس لیں گے، اور باقی ہماری جو کلچر میں چیزیں چل رہی ہیں یا مختلف جگہ پہ عورت کے ساتھ جو مختلف کنٹریز کے اندر کچھ آزادی کے نام پہ اس کو بے روی کے طور پہ جو ہے وہ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے، اور سم ٹائم مختلف کنٹریز میں اس کو ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ مقام ملتا ہے. تو یہ ایک مکس سی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کئی جگہ پہ ڈفرینس بھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایسے کی ہے، مرد اور عورت کی، کہ دونوں کے رول الگ الگ سے ڈیفائنڈ ہیں. اب جب ہم ان دونوں کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. جو میری آبزرویشن ہے، آپ اپنی آبزرویشن کے لحاظ سے کوٹ کر سکتے ہیں، لاجک دے سکتے ہیں، اپنی بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کی خوبصورتی جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی پیدائش سے لے کے اب تک جتنے بھی دنیا کے اندر معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو ان کی خدمت کے لیے بنایا. اب انسان کی اگر بات کریں، صرف انسانوں مردوں سے بات چلتی ہوتی ہے تو صرف مرد کو کریٹ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. اور اگر صرف عورت نظام چلا سکتی ہے تو عورت کو بنایا جاتا. اشرف المخلوقات میں جب بات کی جاتی ہے تو انسان ہے، انسان میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے. اور جب ایک مرد اکیلا ہوتا ہے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور ایک عورت ہوتی ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ایک فیملی بنتی ہے تو دونوں کا جو کپل ہے، ایک کے اندر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے خوبصورتی، دلکشی، یہ عورت کی ایک زیور ہے، عورت کی ایک خوبصورتی ہے. مرد کی جو ہے وہ طاقت ہے، ڈیسیژن میکنگ ہے، اور اس طرح کی اس کی اسٹرینتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چیز رکھی ہوئی ہے. دونوں ملتے ہیں، ایک فیملی بنتی ہے. مرد اب پریگننٹ نہیں ہو سکتا، فیمیل جو ہے وہ اپنا اس کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے مرد پہ. اور جتنی اسٹرینتھ مرد کے پاس ہے اتنی عورت کے پاس نہیں، اور جتنی عورت کے اندر ہمدردی ہے اتنی مرد کے دل میں نہیں ہوتی. یہ ایک جب کمپلیٹ فیملی بنتی ہے تو اس سے نظام کائنات کی بنیاد پڑتی ہے. یعنی کہ دونوں کے ازدواجی تعلقات کے بعد نئی جنریشن آتی ہے. تو جب ہم ایک بے جا یا ایک ایسی چیز جس کے اندر ہم اپنے آپ کو کنفیوز کر لیتے ہیں، وہ ہے ایکویلٹی مرد اور عورت کی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رول الگ الگ ڈیفائن کیا، لیکن دونوں کو اتنی آزادی ہونی چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور ان کی رائٹس اور چوائسیز جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک جس طریقے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے بیٹی پیدا ہوتی ہے. دونوں کا ایجوکیشن پہ رائٹ، کھانے پینے پہ رائٹ، ان کی چوائسیز پہ. جب لڑکی جوان ہو جائے تو اپنے ازدواج کے رشتے کے لیے وہ جو مناسب سمجھے وہ اپنی چوائس بتا سکتی ہے. پیرنٹس کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ اگر ساری چیزیں لے کے چلا جائے تو ایک اچھی زندگی چل سکتی ہے اور معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے. لیکن جب مین اور وومن آپس میں ان کی ایک ٹسل شروع کر دی جائے، یا ان کو اس کنفیوژن میں ڈال دیا جائے کہ کون سپیریئر ہے، کون کسی سے زیادتی کر رہا ہے، تو کہیں عورت سے زیادتی ہو رہی ہے تو کہیں مردوں سے اس سے کہیں گنا زیادہ زیادتی ہو رہی ہے معاشرے میں. تو ہم ان کو لاجک نہیں دے سکتے کہ جی یا کنکلوڈ نہیں کر سکتے ان لاجکس کی بیسس پہ. ہر ایک کا رول ہے اور اس رول کے مطابق ان کو زندگی گزارنی چاہیے. یہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات سے. اب چلتے ہیں ذرا اپنی ڈسکشن کی طرف. اکارڈنگ ٹو دی قرآن، مین اینڈ وومین آر بینگ کریٹڈ فرام دا سیم سورس، یعنی کہ ماں اور باپ. thus both are the same in regards to the spiritual sense. یہ قرآن کی ایک ریفرنس ہے. فیئر یور گارڈین لاڈ ہو کریٹڈ یو فرام اے سنگل پرسن. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرد واحد سے پیدا کیا. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ. تو اس سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. ایک ہی سے ہو، کوئی آپ لوگوں میں ڈفرینس نہیں کہ کوئی کسی اور مخلوق سے پیدا ہے اور کوئی دوسرا کسی اور مخلوق سے، بلکہ ایک ہی باپ کی اولاد سارے چلتے آ رہے ہیں. میڈ ہز میڈ آف لائک نیچر، یعنی کہ اس کی جو زندگی کا ایک حصے دار ہے، یعنی کہ اس کی بیوی، اس کو اسی طرح کی فطرت پہ بنایا. ہی ہیز میڈ فار یو پیئر فرام امنگ یور سیلف، یعنی کہ تم میں سے ہی تم کو انہوں نے
اللہ تعالیٰ نے ایک پیر میں پیدا کیا کہ یعنی کہ میاں بیوی ازدواج میں کون کس کی قسمت میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا. دیر آر مینی ورسز ان دی قرآن which assumes to have a similar concept such as جیسا کہ the Quran itself is sent as guidance to the whole mankind aiming for both men and women. اگر ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب بھیجی ہے، قرآن پاک بھیجا ہے، تو وہ یہ صرف نہیں ہے مردوں کے لیے، یا صرف یہ نہیں ہے کہ علماء کے لیے، یا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی عورت کے لیے، بلکہ سب کے لیے ہے، اور وہ مرد ہو یا عورت ہو. اللہ جل جلالہ ہیز کریٹڈ مین اینڈ وومین ود ڈفرنٹ نیچر، جو ہم نے پہلے بات کی، بٹ یونیک کوالٹیز. مین ایز a mean of approach, love and solicitation, and woman as a source of protection and being loved. یعنی کہ جو انسان کے پاس ہے وہ عورت کے پاس جو اس کی ضرورت ہے، یعنی کہ مرد کی ضرورت عورت میں موجود ہے اور عورت کی موجود مرد میں موجود ہے. دس از ون آف دی وائز اسکیمز اینڈ پلانز آف کریشن. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت نظام بنایا جس میں دونوں ملتے ہیں تو وہ نظام کمپلیٹ ہوتا ہے. وومن آر بینگ بائی نیچر مور کلوزلی کنیکٹڈ ود کمپیشن، یعنی کہ ان کے اندر زیادہ ہمدردی ہوتی ہے. اینڈ دس نیچرل سمپیتھی از فیلڈ ان مینی پلیسز. ہر جگہ پہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. دا سیلف سیکریفائس دیٹ گوز ود کمپیشن وانٹس نتھنگ ان ریٹرن اینڈ expression to sincerity and so is of the greatest importance at this time. اولاد سے محبت سیکریفائس کی بات کرتے ہیں تو جتنی ماں کرتی ہے اتنی باپ نہیں کر سکتا. A mother will sacrifice her life to save her young from danger. یعنی کہ ایون خطرہ ہو اور ماں اپنی جان قربان کر دیتی ہے. ہم ایون کے جو ولڈ لائف ہے اس میں دیکھتے ہیں تو کئی جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. ایز دا demand of her nature and with true sincerity shows that women are capable of a great heroism. یعنی کہ عورت کے اندر بھی ایک ہیروئزم کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے جب وہ قربانی دیتی ہے. thus equal status of women as men has been accepted as the fundamental human rights of every civilized society. تو سوسائٹی کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو رائٹس کی بات آتی ہے، اسٹیٹس کی بات آتی ہے، تو وومن اور مین کو ایکول کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دونوں کو چوائس ہے، دونوں کو آزادی ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سیم نیچر اور سیم اسپریچول بیسس پہ پیدا کیا ہوا ہے. اب بات آتی ہے اسٹیٹس آف وومن ان اسلام. اسلام کے لحاظ سے ریفرنس کرتے ہیں تو اسلام نے بڑا مقام دیا عورت کو. اکارڈنگ ٹو دی ریولیشن آف قرآن وومن آر بی گیون اینڈ acknowledge their unequivocal rights in the 7th century and made vicegerents of Allah on earth beside men. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی وہی اہمیت ہے. different roles and responsibilities were assigned to women according to their positions as daughters. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی رول کی بات کی جاتی ہے تو عورت کو مختلف رول دیے گئے ہیں. کون کون سے؟ ایک بیٹی کا رتبہ، ایک بیوی کا رتبہ، ماں کا رتبہ ان دی فیملیل انسٹیٹیوشن. یعنی کہ جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں، ایک جو کنبہ ہے، خاندان ہے، اس ادارے کے اندر مختلف رول جو ہیں وہ عورت کو دیے گئے ہیں. اینڈ ایز اے ممبر آف دی سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ، کسی ملک کی بات کرتے ہیں یا معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی عورت کا ایک مقام ہے. ان اکارڈنس ٹو دس the status of women, their role in the family as wife, mother, daughter and sister is discussed in details. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک بیوی کے روپ میں کس طرح سے اس کا رول ہوتا ہے، the welfare of women starts before marriage. یعنی کہ اس کی شادی سے پہلے ہی اس کا ایک ویلفیئر کے لحاظ سے ایک اس کا منصب یا اس کا ایک جو ضرورت ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف سیکنگ دا رائٹ پارٹنر. یعنی کہ کون سا اس کا جو خاوند ہوگا، کون اس کے لیے ٹھیک ہے، وہ اس کو چناؤ کے لیے رائٹ دیا گیا تھا. پروفٹ سیڈ if a suitor whose faith and conduct you are satisfied with comes to you marry him your daughter. کہ جب آپ کے پاس مناسب ایک باکردار اور ایک ایمان والے انسان کا رشتہ آئے تو اس کو ایکسیپٹ کر لو. یہ گائیڈ لائن کس کے لیے دی گئی؟ پیرنٹس کے لیے، ان کی بچی کے لیے. if you do not there will be affliction on earth and gross corruption. جب آپ ان دونوں میں ایسی بندھن کر دیں گے جو دونوں میں کمپیریزن نہیں ہے، دونوں میں میچ نہیں ہے، تو اس دنیا پہ فساد ہوگا. آج جتنی بھی فیملی کے اندر ڈسٹارٹس ہوتے ہیں یا جو ایک کریکس آتے ہیں
اس سے پھر کیا ہوتا ہے ان کی اولاد اور ساری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، خاندان ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو جب کہ ان کو اگر چوائس دی جائے، وہ اپنی مناسبت سے چوائس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو تھرو ٹف اینڈ رف ٹائم بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی چوائسیز ایک دوسرے سے میچ کرتی ہوتی ہیں. وومن آر گیون دا اسپیشل کوالٹیز بائی اللہ جل جلالہ دیٹ مین کین ناٹ ریسیو سچ ایز سچ ایز ہیونگ پریگننٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو مخصوص خصوصیات دی گئی ہیں، جیسا کہ جو عورت کا پریگننٹ ہونا یہ مرد کے لیے پاسبل نہیں ہے. ڈیلیورنگ اینڈ بریسٹ فاسٹنگ ٹو دیئر چلڈرن، یعنی کہ جو بچہ پیدا کرنا یا ان کو دودھ پلانا. آل مین ان دا ورلڈ کمز فرام دا ووم آف دیئر مدر ایکسیپٹ دا فرسٹ مین، یعنی کہ جتنے بھی ان مرد موجود ہیں وہ اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، who was created directly by Allah Jalla Jalaluhu. And it seems that the word woman itself is composed of the alphabet W and O before the words men، یعنی کہ men کے ورڈ سے W پہلے ایڈ کر دیں تو woman بنتا ہے، یعنی کہ کتنی کمپیریزن یا لنکنگ ہے دونوں کے درمیان میں. Only love, mutual respect and understanding between husband and wife will bring peace to their family، یعنی کہ ماں باپ کے درمیان میں یا بیوی اور اس کے میاں جو ہیں یا خاوند ہیں ان کے درمیان میں جب محبت ہوگی تو فیملی میں بھی اسی طرح سے محبت چلتی ہے. پرسن یو ایزیوم اے فیتھ ویکنیس مائٹ بی بیٹر دین یو ان دی آئیز آف کریٹر، اور یو مائٹ گیٹ دا ریزلٹ تھرو دا یور پیشنس which is described. If you take a dislike to them, it may be that you dislike a thing that Allah salawat brings about through it great deal to good. It advises that husband should try to understand and forgive his wife even if she has weakness. اب یہ نہیں ہے کہ عورت کو بائی نیچر کمزور بنایا گیا ہے، کئی جگہ پہ فیصلہ مرد جو ہے وہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے زیادہ جو ہے مضبوط کر دیا ہے. تو بجائے اس کے کہ صرف اس کی کمزوری کو سمجھا جائے، جب وہی کمزوری مرد کے ساتھ میچ ہوتی ہے تو دونوں کی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ ایک مرد کی اسٹرینتھ سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو اس حساب سے بنایا اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمہارے اندر ہے، یہ تمہاری نیچر ایسی ہے، یہ تم ٹف اینڈ رف کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹرکچر ہی ایسا بنایا. The status of women in Islam further can be observed under the title Women and Their Dignity in Marriage and Divorce، یعنی کہ جب شادی ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر ڈائیورس بھی ہوتی ہے، اس میں بھی عورت کو ایک چوائس دی گئی ہے. تو اس طرح سے عورت کا ایک مقام بھی ہے، اس کا ایک فیصلہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک اچھی فیملی بن سکتی ہے، اچھی ایک جنریشن وجود میں آ سکتی ہے، دونوں مل کے میاں بیوی ایک مضبوط معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اگر اس سے کوئی کمپرومائز کیا جائے تو اسی طرح سے پھر دراڑیں بھی آتی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں. تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ.